اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ گھروں میں رہنے والا یہ جانور، اس کے تعلق سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر بلی راستہ کاٹ کر کے چلی جائے تو ہمارا کام ہونے والا نہیں ہے، شگونی لے کر کے اپنے گھر میں آ کر کے بیٹھتے ہیں۔ بتائیے تو صحیح، جو اپنے عقیدے کو بلی سے جوڑتا ہے وہ سیدھے جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ کب تک ہم غلط راستے پر جائیں گے؟ کب تک ہم مشرکانہ اور کافرانہ عقائد پر اپنی زندگی گزاریں گے؟ کب تک ہم جہنم کے راستے پر جائیں گے؟ کب ہم بچیں گے؟ کب توبہ استغفار کریں گے؟ کب اللہ والے بنیں گے؟ میرے بھائی اور دوستو، دعا کرو اللہ تعالی ہمیں مکمل طور پر شریعت مطابق پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم لئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر متفق عليه۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، بڑائیاں اور بزرگیاں اسی اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ہمیشہ سے اکیلا رہا ہے اور ہمیشہ اکیلا رہے گا۔ اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں،
اس کے ماں باپ نہیں، اس کے بیوی بچے نہیں، اس کا کوئی خاندان کنبہ قبیلہ نہیں، اللہ احد، اللہ اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ کسی کا بیٹا نہیں اور اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوان دوستو، پردہ نشین خواتین اسلام، جہنم کا راستہ کیا ہے؟ یعنی آدمی کن راستوں پر چل کر کے جہنم میں جاتا ہے، کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس بات کو اللہ تعالی کی توفیق سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلائل کی روشنی میں ہم آپ کی خدمت میں تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کریں گے۔ دعا کیجئے کہ جن لوگوں نے یہ محفل سجائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ جس نیک مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور رب العالمین ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں مختلف مذاہب کو ماننے والے موجود ہیں۔ صبح اٹھتے ہی کسی غیر مسلم کو دیکھنا پڑتا ہے، اس سے ملاقات ہوتی ہے، اس کے دکان سے خرید ہی کرنا پڑتا ہے، لین دین تجارت اس کے ساتھ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ ملتے جلتے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، ان کے ساتھ تعلقات جوڑتے جوڑتے آج حالات ایسے ہیں کہ مسلمانوں نے غیر مسلموں کے اور خاص کر ہندوؤں کے عقائد کو اپناتے جا رہے ہیں۔ اسلام کے اندر بنیادی چیز عقیدہ ہے، اگر عقیدہ ہے تو بعد کی ساری چیزیں ہیں، اگر عقیدے میں بگاڑ اور فساد ہے تو ساری نیکیاں برباد ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ساری کی ساری چیزیں بیکار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود، عبادت کرنے کے باوجود بھی آدمی جہنم کے راستے پر جا رہا ہے، عقیدوں کے درست نہ ہونے کی وجہ سے۔ آج آپ چلے جائیں دوسری مساجد میں، دوسری محفلوں میں، دوسری مجلسوں میں، وہاں یہی بات پیش کی جاتی ہے، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھنے کا یہ اجر ہے، نماز پڑھنے کا یہ ثواب ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تو اتنا گناہ ملے گا، وہ ملے گا، روزہ رکھیں گے تو یہ اجر و ثواب ہے، فلاں کام کریں گے تو یہ اجر و ثواب ہے۔ لیکن عقیدگی کی درستگی کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں بات کرنے کے لیے وہ خود بدعقیدہ ہوتے ہیں، جہنمی راستے پر ہوتے ہیں، وہ آپ کے ہمارے عقیدے کی اصلاح کہاں سے کریں گے؟ جہنم کے راستے سے بچنے کے لیے اصلاح عقیدہ نہایت اہم اور ضروری ہے، اور جب تک ہم اپنے عقیدوں کی اصلاح نہیں کریں گے تب تک ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ایک مسلمان کو
اپنے عمل، اپنے کردار، اپنے معاملات، اپنے تعلقات کے ذریعے سے غیر مسلموں کے اوپر اپنی چھاپ چھوڑے، اسلام کے پیغام کو عام کرے، عقیدے کی اصلاح خود بھی کرے، دوسروں کے عقائد کی بھی اصلاح کرے، لیکن معاملہ الٹا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم ان کے عقیدوں کی اصلاح کریں، انہی کے عقائد کو ہم نے عاریتاً لیا ہوا ہے اور اسی پر ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ تو جہنم سے بچنے کے لیے، جہنم کے راستے سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے عقیدے کی طرف توجہ دے۔ سعودی عرب میں کئی سال رہنے کا موقع ملا، عرب شیوخ کے دروس کو سننے کا موقع ملا، جالیات میں دروس دینے کا موقع ملا، سننے کا موقع ملا، لیکن وہاں سب سے زیادہ جن باتوں پر زور دیا جاتا ہے وہ ہے عقیدہ۔ کیونکہ جو شخص اپنے رب کو نہیں جانتا وہ اپنے آپ کو کیا پہچان پائے گا؟ اور اگر آپ کے سامنے جنت کے نظارے پیش کیے جائیں کہ جنت ایسی ہے، جنت فلاں ہے، جنت میں وہ نعمتیں ہیں، فلاں ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جہنم میں آدمی کس راستے سے جا سکتا ہے، ان راستوں سے بچنا ہے اور جنت والے راستے میں پہنچنے کی کوشش کرنی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ اسلام میں 4 چیزیں نہیں ہیں، یعنی اگر ان 4 چیزوں سے آدمی بچ جاتا ہے تو وہ جہنم کے راستے سے بھی بچ سکتا ہے۔ پہلی چیز لا عدوى، اسلام میں عدوہ نہیں ہے۔ عدوہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اسلام کا یہ عقیدہ ہے، اسلام یہ عقیدہ دیتا اور سکھلاتا ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ ابھی بھی نہیں سمجھے؟ بیماری متعدی نہیں ہوتی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بیماری میں مبتلا ہے تو کفار اور مشرکین کا یہ عقیدہ تھا، اگر کسی آدمی کے پاس بیماری ہے، کسی کو بخار ہے، فلاں فلاں بیماری ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، اگر تم جاؤ گے تو وہی بیماری تمہارے اندر منتقل ہو سکتی ہے، ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ اسلام نے آ کر کے اس عقیدے کا، اس کی مذمت کو بیان کیا اور فرمایا کہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بیماری دوسرے آدمی کے اندر منتقل ہو جائے۔ غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہوئے، کافروں اور مشرکوں کے ساتھ رہتے ہوئے، بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے، آج اپنے آپ کو اہل حق کہنے والا، اس کے اندر بھی یہ غلاظت پائی جاتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے قریب مت جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیماری تمہارے اندر منتقل نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر خارش یعنی کھجلی ایک بیماری ہے۔ ہمارے گھروں میں آج بھی یہ عقیدہ موجود ہے کہ اگر گھر میں کسی بچے کو کھجلی یا خارش ہوتی ہے تو اس کا بستر الگ، اس کے کپڑے الگ، اس کا تولیہ الگ، اس کے صابن الگ، اس کے استعمال کی چیزیں الگ کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر پڑوس میں کسی بچے کو کوئی بیماری ہے تو باقاعدہ ماں باپ آگاہ کرتے ہیں، فلاں بچے کے ساتھ کھیلنا نہیں بیٹا، فلاں بچے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں، کہیں وہ بیماری تمہارے اندر منتقل نہ ہو جائے۔ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ایک بات اگر کہوں
تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی ہنسی نکل جائے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے یا کوئی خاتون یہ سمجھتی ہے کہ ایک آدمی کے اندر بیماری ہے دوسرے کے اندر منتقل ہو سکتی ہے، کیا اس کے اندر کوئی بلوٹوتھ سسٹم لگا ہوا ہے؟ کیا شیئرٹ کا سافٹ ویئر اس کے اندر اپڈیٹ کیا ہوا ہے، یا وائی فائی کے ذریعے سے ساری چیزیں اس کے اندر منتقل ہو سکتی ہیں؟ نہیں، بیماری متعدی نہیں ہوتی. اور یہ بات یاد رکھیے کہ بیماری اللہ تعالی دیتا ہے اور شفا دینا بھی کس کا کام ہے؟ جی، اللہ تعالی کا کام ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہوتا ہوں تو شفا مجھے اللہ تعالی نصیب کرتا ہے. بیماری دینا اللہ کا کام ہے، شفا دینا اللہ تعالی کا کام ہے. نہ بیماری کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ دوسرے کے اندر جا سکے، نہ کسی کے اندر کوئی طاقت ہے کہ کسی کے اندر کوئی بیماری منتقل کر سکے. بیماری دینا اللہ کا کام اور شفا دینا بھی اللہ ہی کا کام ہے. بیماری اور شفا کے تعلق سے بھی بہت سارے غلط عقیدے پائے جاتے ہیں. مثلا ڈاکٹروں کے تعلق سے یہ بات کچھ لوگوں نے مشہور کر دیا ہے، فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، اس کا ہاتھ بڑا اچھا ہے. کاٹ کیوں نہیں دیتے اس ڈاکٹر کے ہاتھ کو؟ بظاہر تو لوگ تعریف کرتے ہیں، تعریف کرتے کرتے غلط راستے پر چلے جاتے ہیں. کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر کسی کو شفا نہیں دے سکتا، بلکہ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. جملے کو یوں کہیے، فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں. یہ جو دوائی ہم کھاتے ہیں، انجیکشن لگواتے ہیں، شفا اس میں نہیں ہے. یہ سمجھ کر نہ کھائیے دوائی، یہ سمجھ کر انجیکشن نہ لگوائیے. لگانے کا حکم ہے، دوائی استعمال کرنے کا حکم ہے، دوائی اسباب کو اختیار کیجئے، لیکن عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے سر میں درد ہوا، ایک گولی اس نے کھا لی، شفا مل گئی. ایک آدمی 6 مہینے تک گولیاں کھاتا رہتا ہے، اس کے سر میں سے درد ختم ہوتا ہی نہیں. اگر گولی کے اندر شفا ہوتی تو فوراً اس کو شفا مل جانی چاہیے. ابن جوزی رحمہ اللہ نے تلبیس ابلیس کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، اسرائیلی روایات میں سے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیٹ میں درد اٹھا، طور پہاڑ پر گئے، بادل نے گھیر لیا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، بات چیت کے درمیان کہتے ہیں کہ اے اللہ میرے پیٹ میں درد ہے، میں کیا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فارمولا دیا، موسیٰ ریحان کے پتے ابالو، اس کے پانی کو پی جاؤ. موسیٰ علیہ السلام ریحان کے پتے کو ابالتے ہیں، پانی پی جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، پیٹ کا درد ختم ہو گیا. دوبارہ پیٹ میں درد اٹھا، موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے فارمولا ملا ہوا تھا. انہوں نے سوچا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نسخہ دے دیا ہے، فارمولا میرے پاس موجود ہے، ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر ریحان کے پتے کو ابالتے ہیں، پانی پی جاتے ہیں، درد پہلے سے زیادہ ہونے لگتا ہے. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے ہی تو ریحان کے پتے کو ابال کر کے پینے کا فارمولا دیا تھا، پہلے جب میں نے پیا تھا تو بیماری دور ہو گئی تھی، تو نے شفا دے دی تھی. اب دوبارہ مسئلہ ایسا ہے کہ میں نے جب اس کو پی لیا ہے تو درد زیادہ ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے لگتا ہے کہ اے موسیٰ پہلے ہم نے اس کے اندر شفا رکھی تھی، جب آپ نے دوسری مرتبہ پی لیا تو ہم نے شفا اس میں سے نکال لی. بذات خود کسی چیز کے اندر شفا نہیں ہوتی، بلکہ شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اسی لیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوائی لیا کرو، دوائی کھایا کرو، لیکن بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھو. نہ بھروسہ ڈاکٹر پر،
نہ بھروسہ کسی حکیم پر، نہ کسی طبیب پر، اور نہ بھروسہ دوائی پر استعمال کرنا ہے، ان تمام چیزوں کا سہارا لینا ہے، اسباب کو اختیار کر لینا ہے، لیکن بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوہ، بیماری ایک آدمی کی دوسرے آدمی کے اندر منتقل نہیں ہوتی۔ اگر یہی مسئلہ ہے کہ بیماری ایک آدمی کی دوسرے آدمی کے اندر منتقل ہوتی، ماں بیمار ہے اور بچہ اپنے ماں کے سینے سے دودھ پیتا ہے، ماں بیمار ہے لیکن بچہ صحت مند ہے، اگر یہ ٹرانسفر ہونے والا معاملہ ہوتا تو ماں کی بیماری کس میں آتی؟ بچے میں آتی، کیوں نہیں آ رہی؟ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے کلینک میں ایسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ڈاکٹر آپ کو نظر آ رہا ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ خارش کر رہے ہیں، ادھر ادھر سے کھجلا رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے گزر گئے، آپ ڈاکٹر صاحب سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں اندر آؤں، ڈاکٹر صاحب میں اندر آؤں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جناب باہر ہی بیٹھے اور تھوڑی دیر، اب آپ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب مجھے تو 3 گھنٹے ہو گئے، آپ مجھے اندر کیوں آنے نہیں دے رہے؟ تو آپ آگ بگولا ہو رہے ہیں، آپ کو غصہ آ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ وہیں رہیے، اگر آپ یہاں اندر آئیں گے آپ کو تو کھجلی ہے، آپ کی بیماری کہیں میرے اندر منتقل نہ ہو جائے۔ اگر ڈاکٹر یہ سمجھیں کہ فلاں آدمی کی بیماری میرے اندر آ سکتی ہے تو پھر ڈاکٹر کسی پیشنٹ کو دیکھنا ہی چھوڑ دیں، کینسر والا ہے بھاگو، ایڈز کی بیماری والا بھاگو، سب چھوڑ کر کے، کیوں؟ وہ بیماری اس کے اندر آ سکتی ہے۔ بذات خود وہ بیماری کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی بیماری سے احتیاط کرنا چاہتا ہے تو احتیاط کر سکتا ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ جیسے بخاری کی ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جذام کی بیماری والا بیعت کرنے کے لیے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا اور کہا کہ آپ جا سکتے ہیں، ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ احتیاط اپنی جگہ ہے، احتیاط کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا جیسے کفار اور مشرکین کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ بیماری ایک دوسرے میں منتقل ہو سکتی ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ رہا مسئلہ بیماری کے تعلق سے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک دعا پڑھا کرتے تھے، آپ بھی اس کو یاد کر لیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر فائدہ مند ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعوذ بک من البرص والجذام والجنون، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام۔ اے اللہ تبارک و تعالی میں پناہ مانگتا ہوں برص کی بیماری سے، جذام کی بیماری سے، والجنون پاگل پن کی بیماری سے، ومن سیء الاسقام جتنی ساری بیماریوں کو تو نے پیدا کیا ہے میں ہر بیماری سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ہماری عادت یہ ہے کہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ وہ دے، فلاں دے، فلاں دے، آمین، نکل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ بیماری اگر آپ کو ہے یا نہیں ہے، ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحت و عافیت طلب کرتے رہے۔ اور بیماری چھوٹی ہو یا بڑی ہو اسی کو معلوم ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ بیماری کا معاملہ ہوتا ہے۔ معمولی سر درد اٹھ جائے تو آدمی کام چھوڑ دیتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیتا ہے، کاروبار کو چھوڑ دیتا ہے، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، کیا ہے؟ سر میں درد ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں سر میں درد کوئی بیماری ہے، لیکن اسی کو پتا چلتا ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے بیماری چھوٹی ہو یا بڑی بیماری ہوتی ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ ایک آدمی کی بیماری دوسرے آدمی کے اندر منتقل ہو سکتی ہے سراسر غلط ہے۔ ایک روایت پیش کرتے ہوئے بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نے، صحیح بخاری کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور ایک دیہاتی آیا، کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے کہ بیماری متعدی ہوتی ہے۔ وہ دیہاتی تھا اور اونٹوں کو چرانے والا تھا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹوں کو چراتا ہوں،
جب ایک اونٹ کو بیماری آتی ہے تو میں اس اونٹ کو الگ کر دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بیماری پورے اونٹوں کو گھیر نہ لے۔ پورے اونٹوں کے قافلے سے میں الگ کر دیتا ہوں۔ جب یہ کو آتی ہے تو سب اونٹ بیمار ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایک اونٹ کو بیماری آنے کی وجہ سے تم اونٹوں میں سے اس کو نکال کر الگ کر دیتے ہو، مجھے یہ بتاؤ پہلے اونٹ کو بیماری کس نے دی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے اونٹ کو بیماری کس نے دی؟ دیہاتی لاجواب ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اونٹ کو بیماری اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اگر دوسرے اونٹوں کو بیماری آتی ہے تو ان تمام اونٹوں کو بھی بیماری دینے کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے۔ دوسری چیز، ولا طیرۃ، اسلام کے اندر طیرہ نہیں ہے۔ اگر دوسرے معنی میں کہا جائے، اسلام کے اندر بدشگونی نہیں ہے۔ اصل میں یہ بات کیوں کہی گئی ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری تشریح اس کی ہے، اور بہت سارے محدثین نے بڑے ہی بہتر انداز سے اس کو سمجھایا ہے کہ عربوں کے اندر طیرہ کیا ہوتا تھا، بدشگونی وہ لوگ کیسے لیتے تھے۔ ایک پرندے کو لیتے، اگر کسی اہم کام کے لیے جانا ہوتا تو وہ لوگ کیا کرتے؟ ایک پرندے کو لیتے، اور خاص کر کے پرندوں میں جو پالتو پرندہ ہے کبوتر، اس کو لیتے، اور لینے کے بعد اس کو آسمان کی طرف اچھالتے تھے۔ اگر پرندہ دائیں جانب چلا گیا، دائیں جانب چلا گیا، سمجھتے تھے کہ یہ شگون ہے، یہ اچھا فعل ہے، ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اور اگر وہ پرندہ بائیں جانب جاتا تو سمجھتے کہ یہ بری فعل ہے اور یہ بدشگونی ہے، اپنے کام کو جانے سے رہ جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے آ کر یہ تعلیم دی اور کہا کہ اسلام کے اندر بدشگونی نہیں ہے۔ اس مسئلے کو لے کر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن موٹی موٹی کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، اور انہی غلط اور گندے عقائد کو لے کر ہم جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں۔ پہلا غلط عقیدہ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے اچھے کپڑے پہنتا ہے اور پورے سفر کی تیاری کر کے گھر سے باہر نکلتا ہے، اب آگے اس کو سفر کرنا ہے، دیکھتا ہے کہ بلی راستہ کاٹ کر کے جا رہی ہے، راستہ بلی کاٹنے کی وجہ سے جناب اپنے گھر میں واپس آ جاتے ہیں اس بدعقیدگی کے ساتھ کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے، اب ہمارا کام ہونے والا نہیں ہے۔ اب یہ بتائیے بھلا، ایک مسلمان جب بلی راستہ کاٹتی ہے تو بلی سے ڈر کر بدعقیدگی میں اپنے گھر میں آ کر کے بیٹھتا ہے، یہ بلی سے ڈرنے والا مسلمان کب بنے گا؟ صحیح بخاری کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا بلی کا جوٹھا پاک ہے؟ کیا بلی نجس ہے؟ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا لیست نجس انہا من الطوافین، ارے وہ بلی، اس کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، ارے وہ تو تمہارے گھروں میں گھومتے پھرتے رہتی ہے، طواف کرتی رہتی ہے، کبھی بچے تمہارے ان سے کھیلتے ہیں، وہ تمہارے بچوں سے کھیلتی ہے، تمہارے بستروں میں آ کر سوتی ہے، تمہارے گود میں آ کر لاڈ پیار کرتی ہے، ارے وہ تو اگر کھا پی لے تو اس کا جھوٹا تم کھا پی سکتے ہو۔ گھروں میں رہنے والا یہ جانور، اس کے تعلق سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر بلی راستہ کاٹ کر کے چلی جائے تو ہمارا کام ہونے والا نہیں ہے، شگونی لے کر کے اپنے گھر میں آ کر کے بیٹھتے ہیں۔ بتائیے تو صحیح، جو اپنے عقیدے کو بلی سے جوڑتا ہے وہ سیدھے جنت میں جائے گا؟
جائے گا نا انشاءاللہ؟ نہیں جائے گا. ذرا آپ آگے بڑھیے. کتا پاک جانور ہے یا ناپاک جانور ہے؟ خنزیر سور پاک جانور ہے یا ناپاک جانور ہے؟ یہ جناب تیار ہو کر سفر کے لیے گھر کے سامنے سے نکلے, گاڑی میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں, کتا اور سور ان کے کپڑوں کو رگڑ کر کے سامنے سے راستہ نہیں سب کچھ کاٹ کر کے چلا جاتا ہے, پھر بھی مسلمان سمجھتے ہیں کہ میرا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. جو ناپاک ہیں ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ کچھ نہیں بگڑے گا, اور جو پاک ہے بلی اس کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اب ہمارا کام ہونے والا نہیں ہے, بدشگونی اس سے لی جاتی ہے. یہ کافروں اور ہندوؤں اور مشرکوں کے یہ عقیدے ہیں, مسلمانوں نے لیے ہوئے ہیں, اور اسی کو دین اور اسی کو شریعت سمجھا ہوا. کب تک ہم غلط راستے پر جائیں گے؟ کب تک ہم مشرکانہ اور کافرانہ عقائد پر اپنی زندگی گزاریں گے؟ کب تک ہم جہنم کے راستے پر جائیں گے؟ کب ہم بچیں گے؟ کب توبہ استغفار کریں گے؟ کب اللہ والے بنیں گے؟ میرے بھائی اور دوستو, دعا کرو اللہ تعالی ہمیں مکمل طور پر شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, آمین. پہلی چیز بدشگونی کے تعلق سے کہ بلی اگر راستہ کاٹتی ہے تو ہمارا کام ہونے والا نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے, ہمارے گھروں میں یہ بات مشہور ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اس کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں, لیکن جو غلط عقیدے ہیں مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں وہ میں سلسلہ وار آپ کے سامنے پیش کرتے جا رہا ہوں. دیہاتوں کے اندر, قریوں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں, اور شہروں کے اندر بھی یہ بیماریاں آ گئی ہیں. الامان والحفیظ. اگر گھر میں لوٹا ہاتھ سے گر جاتا ہے تو مائیں بہنیں کیا کہتی ہیں؟ گھر میں جھگڑا ہونے والا ہے. کس کا؟ میاں بیوی کا. لوٹا ہاتھ سے گرنے کے دو اسباب ہو سکتے ہیں. پہلی بات, آپ کا ہاتھ چکنا ہوگا. دوسری بات, لوٹے میں چکناہٹ لگی ہوگی, آپ کی گرپ صحیح نہیں ہوگی, اس وجہ سے وہ نیچے گر گیا. تو یہاں یہ عقیدہ بتلایا جاتا ہے کہ آج میاں بیوی کے جھگڑے ہونے والے ہیں, اور آپ کے عقیدے کے مطابق شیطان پوری طرح کام کرتا ہے. شام ہونے سے پہلے میاں بیوی کے جھگڑے شروع, فائٹنگ شروع, ایک دوسرے کو گالیاں اور ایک دوسرے پر فائر. اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط عقیدے پر عمل کرتے ہیں اور غلط عقیدے لے کر کے جیتے ہیں, اور شیطان ہمارے ان تمام وسوسوں کو پورا کرواتا ہے. لوٹا ہاتھ سے چھوٹ جائے تو اس میں لڑائی جھگڑے کا معاملہ کہاں سے آ گیا؟ لیکن وہی بدشگونی والا معاملہ. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر داہنی ہتھیلی کھجلاتی ہے, پیسہ جی ماشاءاللہ چلتا ہے, یہ عقیدہ اس کا مطلب, اور بڑے زور و شور سے چلتا ہے. داہنی ہتھیلی کھجلاتی ہے تو پیسہ آنے والا ہے, اور بائیں ہتھیلی اگر کھجلاتی ہے تو جو کچھ ہے وہ سب کچھ چلے جانے والا ہے. لو, یہ مسلمانوں کے عقیدے. پھر بھی کہتے ہیں ہم جنتی ہیں, دنیا میں چل رہے ہیں تو جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے انہوں نے یہیں سے بکنگ کروا دی ہے. اور ساتھ میں وہ آنکھ کے پھڑپڑانے والا معاملہ بھی ہے, اس میں بھی غلط عقیدے ہیں. آنکھ پھڑپڑاتی ہے, داہنی آنکھ کا الگ ہے, بائیں آنکھ کا الگ ہے, اور اس طریقے سے آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. چوتھی چیز یہ ہے کہ دو چار افراد مرد عورتیں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر چپکلی چپ چپ کرتی ہے تو آواز کیا دیتے؟ ارے اللہ میاں سچا. تمہارے کہنے سے اللہ میاں سچا ہو گیا یا چپکلی کی آواز کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سچا ہو گیا؟ اصل معاملہ یہ ہے, سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اگر چپکلی اپنی غلاظت کو نیچے اتارنا چاہتی ہے تو وہ اپنی آواز نکالتی ہے. اب اس سے انہوں نے کیا لگا لیا عقیدہ؟ اللہ میاں سچا. اور پانچواں غلط عقیدہ یہ ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بجلی چلی جاتی ہے, کرنٹ چلا جاتا ہے. دیکھو میں بتایا تھا نا, وہ بات بالکل صحیح ہے. اور دو چار افراد بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں, بجلی آ گئی. میں بتایا تھا نا بالکل صحیح. دیکھو بجلی آ گئی.
اصل میں وہ اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے سہارا کس کا لیتے ہیں؟ بجلی کا لیتے ہیں. ہوتا تو ایک نمبر کا جھوٹا ہے, ہوتا تو ایک نمبر کا بدعقیدہ ہے, مشرک ہے, لیکن وہ بجلی کا سہارا لے کر شگن اور اپشگن نکالتا ہے. اور چھٹی چیز جو عورتوں کے اندر, خواتین کے اندر مشہور ہے, خواتین ہے نا اس درس میں, یہ بڑے فائدے کے چیزیں ہیں اور بڑے فارمولے ہیں. یہ خاص کر کے خواتین کے اندر یہ گندے اور غلط عقائد پائے جاتے ہیں. اور یہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں, یہ بڑا ہی گندا اپشگن ہے جو مسلمان عورتوں کے اندر پایا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر بہو گھر میں آ گئی اور آنے کے 2-4 مہینے کے بعد بیچارے کا سسرا مر گیا تو ساس ساری زندگی لعنت بھیجتی ہے, تو آئی نہ آئی, تیرا شگن اچھا نہیں ہے جس کی وجہ سے میرا شوہر مر گیا. اب شگن سمجھتے ہیں اس کو, بہو کو. ایسا کوئی سلسلہ اسلام کے اندر نہیں ہے. یہ جہنمی راستے ہیں, یہ غلط عقیدے ہیں. ایسے عقیدے رکھ کر کے جنت میں جائیں گے. ان برائیوں سے بچیں, ان غلط عقائد سے اپنے آپ کو بچائیں. بہو کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ تیرے آنے کی وجہ سے میرا شوہر مر گیا. ارے ملک الموت کسی کو نہیں دیکھتے ہیں کہ کون آیا کون گیا, ان کی تو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون, نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے. موت آگے اٹھا کر کے لے گئے. یہ نہیں کہ ساری زندگی بہو کو عورتیں جو ہے کوستی رہے, تیری وجہ سے جو ہے اب شگن ہو گیا اور جیسی تو میرے گھر کے اندر داخل ہوگی میرا شوہر مر گیا. مائیں بہنوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تمام غلط عقائد ہیں, ہندوانہ عقائد ہیں, مشرکانہ عقائد ہیں, یہ جہنمی راستے ہیں. ایسے عقائد سے, ایسے راستوں سے ہم کو بچنا ہے. یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ موت اللہ کے حکم سے آتی ہے, کسی کے مرنے اور کسی کے جینے کی وجہ سے موت نہیں آتی. ساتویں چیز یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے رات کو پیسہ تجوری کھول کر دینا نہیں چاہیے ورنہ اپشگن ہوگا, کیونکہ لکشمی ناراض ہو جائے گی. میں یہ ہندوؤں کے عقیدے نے, ان کے اندر تو اس سے بھی زیادہ ہیں. یہ مسلمانوں کے اندر کے عقیدے پیش کر رہا ہوں. مسلمان یہ حرکتیں کرتے ہیں, مغرب کے بعد چلے جاؤ, سیٹ 10,000 روپے چاہیے, 5,000 روپے چاہیے, بیوی بیمار ہے, بچے کو ہاسپٹل میں لے جانا ہے, بل دینا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں مغرب ہو گئی, سورج ڈوب گیا, ہم اپنی تجوری نہیں کھول سکتے ورنہ لکشمی ناراض. اور 8واں غلط عقیدہ یہ ہے کہ اگر رات میں جھاڑو دینے لگے گھر کے کوئی بڑے چھوٹے تو بولتے نہیں, رات میں جھاڑو نہیں دینا, یہ جھاڑو ساری برکتوں کو لے کے نکل جاتی ہے. ارے کتنے گندے عقائد ہیں, کیسے اپشگن سے جوڑا جا رہا ہے, کس طریقے کے عقائد مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں, ذرا آپ غور کیجیے. کیسی چیزیں ہیں جو مسلمان لے کر کے جی رہے ہیں اور اس طریقے سے پھر بھی ٹناٹن مسلمان بنے ہوئے ہیں کہ ہمارے جیسا مسلمان کوئی ہے ہی نہیں. میرے بھائی اور دوستوں, اور خصوصی طور پر مائیں بہنوں کے لیے یہ مسائل ہیں, خاص کر کے بدشگونی کا جو مسئلہ ہے یہ سارے گھروں کے اندر پائے جاتے ہیں. بچوں کو یہی چیزیں ٹرانسفر کی جاتی ہیں, بیٹا یہ عقیدہ ایسا ہے, یہ چیز ایسے ہے, ہمارے اماں بولے تھے, ہمارے بابا بولے تھے, ہمارے نانا بولے تھے, ہمارے فلاں بولے تھے. یہی چیزیں بچوں کے اندر ٹرانسفر کی جا رہی ہیں. اور جب بات قرآن و سنت کی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جمعہ 8 دن ہو گئے, یہ وہاں بھی کہاں سے آ گیا. یہ غلط عقیدے ہیں اور ان چیزوں پر ہمارا عمل ہو رہا ہے. ہم اس کو دین اور شریعت سمجھ کر کے عمل کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, آمین. کتنی چیزیں ہو گئی؟ عقیدے میں بدشگونی کے 8 چیزیں ہو گئی. اب جو حدیث سلسلہ وار چل رہی ہے اس میں سے 2 چیزیں ہوئی. لا عدوہ, بیماری متعدی نہیں ہوتی, ولا طیرۃ, بدشگونی اسلام میں نہیں ہے. تیسری چیز ہے ولا ہامہ,
یعنی اسلام میں ہامہ نہیں ہے. ہامہ کس کو کہتے ہیں؟ ہامہ کہتے ہیں الو کو. الو کے تعلق سے عربوں کا یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ الو ایک منحوس پرندہ ہے. الو پرندے کو نحوست سے جوڑا جاتا تھا، اور آج بھی یہ عقیدہ مسلمانوں کے اندر موجود ہے. کیا ہے؟ اگر الو کسی کے گھر پہ بیٹھ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی شام تک مرنے والے ہیں، کوئی نہ کوئی جانے والا ہے. کیوں؟ الو بیٹھ گیا نا. شکر ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، آپ الو کو منحوس سمجھ رہے ہیں. الو ایک پرندہ ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے. اگر وہ بھی زبان والا ہوتا تو ہم سے کہتا اے بنی آدم تو نے تو مجھے منحوس کہہ دیا، سب سے پہلے اپنے عقیدے کو دیکھ لے، تیرا عقیدہ کتنا منحوس ہے. اس کے منہ میں زبان نہیں ہے اور آپ جو مرضی بولتے چلے جا رہے ہیں کہ الو منحوس ہے، الو منحوس ہے. اور باقاعدہ لوگوں سے، انسانوں سے نحوست کو جوڑا جاتا ہے. ایک عقیدہ یہ بھی ہے صبح صبح اٹھ کر کسی حجام کو نہیں دیکھنا چاہیے. کیوں؟ حجام کی شکل صورت اگر دیکھ لیے تو دن برابر نہیں گزرتا. کیوں؟ وہ منحوس شکل ہے. یہ عقیدہ ہے آپ لوگوں کے پاس؟ ہے، بہت ساری جگہوں پر ہے. کچھ لوگ ہاں میں جواب دے رہے ہیں، کچھ لوگ نہ میں جواب دے رہے ہیں. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہے کسی چیز کو لے کر کے منحوس سمجھنا. جیسے مذاق مذاق میں لوگ کہتے ہیں کہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، باپ نے مار دیا، لڑائی جھگڑا ہو گیا. آج کس کی شکل دیکھ کے اٹھا تھا؟ کون سی منحوس شکل تھی وہ؟ شاید ہو سکتا ہے آئینے کے سامنے اپنی ہی منحوس شکل دیکھا ہوگا. اس وجہ سے ہر جگہ اس کی جو ہے دھلائی پٹائی صفائی ہو رہی. نحوست بذات خود کسی چیز کے اندر نہیں ہوتی، نحوست انسان کے عقیدے میں ہوتی ہے. ایک واقعہ ایک چٹکلے کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ شکار کے لیے جا رہا تھا، راستے میں حجام مل گیا. بادشاہ کہنے لگا ابھی ملنا تھا تجھے، اب پتا نہیں مجھے شکار ہوگا کہ نہیں ہوگا. وزیروں سے کہتا ہے کہ لے جاؤ قید خانے میں ڈال دو، اگر شکار ملا ٹھیک ہے ورنہ کل صبح اسی کا شکار کرتے ہیں. اب اسی گندے عقیدے کے ساتھ وہ گیا، ساری رات سارا جنگل چھان مارتا ہے لیکن کہیں اس کو شکار نظر ہی نہیں آتا. نیت میں خطرہ، جولی میں پترا، پڑ گیا نا پوری طرح. صبح صبح پریشان ہو کر کے آیا اور آنے کے بعد دربار قائم کیا اور کہنے لگتا ہے کہ اس منحوس حجام کو لے کر کے آ جاؤ جس کی وجہ سے مجھے رات بھر کوئی شکار نہیں ہوا. لایا جاتا ہے، جلاد کو بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا شکار کرو، قتل کر دو اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے. اس کی منحوس شکل کیا میں نے دیکھ لی، شکار نہیں ہوا. اب وہ بیچارہ حجام کہنے لگتا ہے بادشاہ سلامت، ایک بات کہوں؟ جو کہنا ہے کہہ لے، ابھی تو تجھے مرنا ہے، اب تیرا شکار ہونے والا ہے، جو کہنا ہے کہہ لے. حجام کہنے لگتا ہے بادشاہ سلامت، آپ نے میری شکل دیکھی، آپ نے میری شکل دیکھی، آپ کو شکار نہیں ہوا، ٹھیک ہے آج نہیں تو کل ہو جائے گا، لیکن میرا مسئلہ کیا کریں گے؟ بولے تیرا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے آپ کی شکل دیکھی جس کی وجہ سے میں قتل کیا جا رہا ہوں، نحوست آپ میں ہے یا مجھ میں ہے؟ بادشاہ کہنے لگتا ہے فوراً چھوڑو اس کو. جب معاملہ اپنے پہ آتا ہے تو پھر بڑے بڑے قیدی بھی چھوٹ جاتے ہیں اور انسان اپنے آپ کو دودھ کا دھلا سمجھتا ہے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی چوری چھپانے کے لیے آدمی کیا کر دیتا ہے؟ چور میں نہیں ہوں، فلاں اس کو پکڑی. نحوست کسی چیز میں نہیں ہوتی. انسان کے یہ غلط عقیدے ہیں، غلط سوچ ہے اور غیر مسلموں سے لیے ہوئے وہ غلط عقائد ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اندر نحوست کی یہ چیزیں تمام پائی جاتی ہیں. لیکن آئیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منحوس چیزوں کے بارے میں کیا بات کی ہے. یعنی ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نحوست نہیں ہے، ولا حامہ، اسلام کے اندر حامہ نہیں ہے، نحوست نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی. اگر نحوست ہوتی تو کتنی چیزوں میں ہوتی؟ 3 چیزوں میں ہوتی.
حالانکہ اس میں بھی نہیں ہے. بعد میں یہ حدیث رہ جا کر کے آپ ہنگامہ نہ مچائیں کہ مولانا بول دیے کہ حدیث کے اندر نحوست ہے. اگر ہوتی تو 3 میں ہوتی، لیکن ان 3 میں بھی وہ نحوست نہیں ہے. حدیث اس طرح ہے. صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِن يَكُن مِّنَ الشُّؤُمِ شَيْءٌ حَقٌّ وَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ. اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 الفرس، گھوڑے میں ہوتی. مثال کے طور پر آپ گھر سے نکلے، گھوڑا آپ کے گھر کے سامنے کھڑا ہے، آپ اس پر چڑھنے کے لیے جاتے ہیں لیکن آپ کو چڑھنے نہیں دیتا ہے. کچھ کام آپ کرنا چاہتے ہیں، کام کرنے نہیں دیتا ہے. بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر چڑھ کر کہیں جو ہے سیر کے لیے یا کسی اہم کام کے لیے نکلیں، وہ آپ کے ساتھ جو ہے نخرے کرتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے اپنی پچھلی دونوں ٹانگوں سے اٹھا کر پھینکنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کا مطلب آپ کہتے ہیں یار یہ کیسا منحوس جانور ہے. اب تو گھوڑے نہیں ہیں. مثال کے طور پر آپ کسی اہم کام کے لیے گھر سے باہر نکلیے اور آپ کی بائک سامنے کھڑی ہے، 2 ویلر آپ کے سامنے کھڑی ہے اور آپ گاڑی پر سوار ہوتے ہیں، چابی گھماتے ہیں اور کک مارتے ہیں. جیسے آپ کک مارتے ہیں تو وہ گاڑی آپ کو لات مار کے بھگا دیتی ہے. جناب آج میں اسٹارٹ ہونے والی نہیں ہوں. تو کہتے ہیں کیسی منحوس گاڑی ہے. ان چیزوں کے اندر نحوست نہیں ہے. اگر ہوتی تو پہلے نمبر پر کس پر ہوتی؟ گھوڑے میں ہوتی. دوسرے نمبر پر اگر نحوست ہوتی تو والمرأة، عورت میں ہوتی. جیسے کچھ لوگ جو ہے اپنی عورت کے بارے میں جب ان سے لڑائی جھگڑا کچھ معاملہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں تو منحوس شکل کے لے کر گھر میں آئی نہ آئی، جب سے میں دیکھ رہا ہوں میرے گھر کے اندر فلاں ہوا فلاں ہوا فلاں ہوا، اور گنوانا شروع کر دیتا ہے. یعنی وہ عورت کو یہ سمجھتا ہے کہ فلاں عورت جب سے گھر میں آئی ہے جس کی وجہ سے نحوست ہے. عورت کے اندر نحوست نہیں ہے. اور تیسری چیز ہے والدار. اگر نحوست ہوتی تو کسی گھر میں ہوتی. گھر میں بیماریاں زیادہ آ رہے ہیں، سکون نہیں ہے، پریشانی ہے، کبھی باپ بیمار، کبھی خود بیمار، کبھی بیوی بیمار، کبھی فلاں بیمار، کبھی فلاں. لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ اس گھر کے اندر شاید نحوست ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تینوں چیزوں میں بھی نحوست نہیں ہے. گھوڑے میں بھی نہیں ہے، عورت میں بھی نہیں ہے اور گھر میں بھی نہیں ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، فلاں گھر کے اندر بار بار بیمار ہو رہے ہیں، چلو گھر بدلتے ہیں، اس گھر کے اندر نحوست ہے. دوسرے گھر میں گئے، وہاں بھی یہ معاملہ، تیسرے گھر پہ گئے. کتنے گھر بدلو گے؟ جہاں جاؤ گے وہ ساتھ میں پورے عقیدے آئیں. کسی گھر کے اندر، دکان و مکان کے اندر نحوست نہیں ہوتی. سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. اسی لیے ہر معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اسی کا بن جاتا ہے. اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے. اور اس طرح کے گندے اور غلط عقیدے جو ہے اسلام کے اندر جائز نہیں. چوتھی اور آخری چیز یہ ہے ولا سفر. اسلام کے اندر سفر نہیں ہے. اسلام میں سفر نہیں ہے. سفر کو 2 طریقے سے لکھا جاتا ہے. ایک ہے صاد سے جو سفر کا مہینہ ہے، اور ایک ہے سین سے، اور یہ ہے سفر جس کو ٹریولنگ یا جرنی کہا جاتا ہے. یہاں سفر سے مراد جرنی نہیں ہے. یہاں سفر سے مراد صاد کے ساتھ ہے. یہ محرم کے بعد والا مہینہ سفر ہے، اور آج مغرب کے بعد سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. محرم کے مہینے سے ہم فارغ ہوئے ہیں، سفر کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر کے مہینے کے تعلق سے کچھ غلط عقائد مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں، اور ہر جگہ، ہر علاقے میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر ایریے میں سفر کے مہینے کے تعلق سے غلط اور گندے پائے جاتے ہیں. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کے تعلق سے 3 باتیں پیش کی کہ سفر عربوں کے اندر کیا تھا اور کس ناحیے سے وہ لوگ لیتے تھے. نمبر 1 سفر کے تعلق سے یہ ہے کہ ایک بیماری ہے سفر، جس میں بھوک ختم نہیں ہوتی بلکہ آدمی کھاتا ہی چلا جاتا ہے. عربوں کا یہ عقیدہ تھا. دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ سفر
پیٹ میں ایک کیڑا ہے جو سانپ کی شکل اختیار کرتا ہے، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جس آدمی کو یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے وہ آدمی ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، مر بھی جاتا ہے۔ اور تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ سفر سے مراد سفر المکان، مکان خالی ہو جانا۔ کیا مطلب؟ حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4 ہیں، ان میں سے 3 مہینے مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ یہ تینوں مہینے جب ختم ہو جاتے، حج کے ایام گزر جاتے، تو مکے کے لوگ، عرب کے لوگ وہاں سے نکل کر روزی روٹی کمانے کے لیے ادھر ادھر چلے جاتے تھے، ساری دنیا میں پھیل جاتے تھے، تو اسی لیے ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے، اسی کو وہ لوگ سفر المکان کہتے تھے۔ اور سفر کے مہینے کے تعلق سے اور بھی غلط عقیدے ان کے پائے جاتے تھے۔ آج مسلمانوں کے اندر سفر کے مہینے کے تعلق سے یہ ہے کہ سفر کے مہینے میں نسبت نہیں کرنی چاہیے، سفر کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، سفر کے مہینے میں نئی تجارت شروع نہیں کرنی چاہیے، سفر کے مہینے میں نئی دکان میں نہیں جانا چاہیے، سفر کے مہینے میں نئے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے، سفر کے مہینے میں اچھے اور بھلے کام نہیں کرنے چاہیے، سفر میں اس کو روک لینا چاہیے۔ اور یہاں تک جو ہے عورتوں کے اندر عقائد پائے جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سفر کے مہینے میں بہو کو اپنے گھر سے اپنے مائکے جانے نہیں دیتے، اور اگر وہ مائکے گئی ہوئی ہے وہاں سے اس کو اپنے گھر میں آنے نہیں دیتے۔ کچھ ایسی چالاک عورتوں کے بارے میں بھی بات آئی ہے کہ محرم ختم ہونے سے 2-3 دن پہلے وہ اپنے ماں باپ کے یہاں چلی جاتی، ساس فون کر کے بلاتی ہے، بہو آ جاؤ، کہنے لگتی ہے اماں معلوم نہیں کیا سفر کا مہینہ شروع ہو گیا، پورے 1 مہینے کی چھٹی مل گئی۔ تو یہ غلط عقیدے مسلمانوں کے اندر ہیں، یہ غیروں سے ہم نے لیے ہوئے ہیں، یہ جہنمی راستے ہیں۔ ان غلط عقائد سے بچنا اور جہنمی راستے سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ذرا سوچیں اور غور کریں، سفر کے مہینے میں فلاں فلاں چیزیں آپ کے سامنے گنوائی گئی ہیں، وہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ سفر کے مہینے میں بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو قبول کر لیتے ہیں، کیوں؟ اس کی گردن مڑوڑ کے نالے میں ڈال دو نا، سفر کا مہینہ ہے، بچے کو قبول نہیں کریں گے۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، جو ہم کو اچھی لگی وہ دین، جو ہم کو بری لگی وہ دین نہیں ہے۔ واہ بھائی واہ، یہ دینداری ہے، یہ جنت کے راستے پہ جا رہے ہیں ہم لوگ۔ سفر کے مہینے میں اگر باپ مر گیا تو سفر کا مہینہ منحوس ہے، باپ اگر مر جاتا ہے، ماں مر جائے، بیٹا مر جائے، بیوی مر جائے، کوئی بھی رشتہ دار مر جائے، سفر کے مہینے میں دفن کر دو، دفن مت کرو۔ کیوں؟ ارے سفر کے مہینے میں مرے ہیں، ان کو دفن نہیں کرو، لے جا کر کے کہیں رکھ کے آ جاؤ، جانور کھا کے چلے جائیں۔ ایسا کیا ہے کسی نے آج تک؟ نہیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ جب سفر کے مہینے میں اچھے کام نہیں کر سکتے تو سفر کے مہینے میں ان چیزوں کو قبول کیوں کرتے ہو؟ ہماری عقلیں ماری گئی ہیں۔ یا پھر سفر کے مہینے میں مرنے والوں کو بول دو کہ جناب سفر کا مہینہ ہے، یہ مہینے میں مرو نہ کو، اگلے مہینے مرو۔ ہے کیا؟ ملک الموت آنے کے بعد بول دیں حضرت چلے جائیے 1 مہینے کے لیے، اگلے مہینے میں چلے آنا، پہلی تاریخ کو آ جاؤ، کوئی بات نہیں، میں تیار رہوں گا۔ یہ غلط عقیدے مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو عقائد ہیں یہ غیروں سے ہم نے لے کر کے اسی کو دین اور اسی کو اسلام اور اسی کو شریعت ہم نے سمجھا ہوا۔ اتنا ہی نہیں، آپ نے کیلنڈر دیکھا ہوگا، خاص کر کے جو اردو کیلنڈر ہوتے ہیں، غیر مسلموں کے پاس، ہندوؤں کے پاس تو باقاعدہ ان کی پورے سال بھر کی جنم کنڈلی لکھی ہوئی ہوتی ہے، کون سا وقت شگن ہے، کون سا وقت اپشگن ہے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کے جو کیلنڈر ہے اس میں ایک چیز لکھی ہوتی ہے، شاید آپ نے ابھی تک غور نہیں کیا ہے، تو یہاں سے بات غور کر کے دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ اہل حدیثوں کے کیلنڈروں کے اندر نہ ہو، لیکن اکثر و بیشتر لوگ جو ہے وہ کیلنڈروں کے اندر اس کو چھاپتے ہیں، اور وہ چیز ہے قمر در عقرب۔ قمر مانے چاند، در فارسی
میں عقرب کہتے ہیں بچھو کو، قمر در عقرب یعنی بچھو میں چاند آ چکا ہے، یعنی یہ وقت صحیح نہیں ہے، یہ رات صحیح نہیں ہے، آپ اس رات کوئی کام نہ کریں۔ ایک تو مہینے کے تعلق سے یہ غلط عقیدہ ہے کہ فلاں مہینے کے اندر فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، اسی طریقے سے دن کو بھی لوگوں نے مقرر کیا ہے کہ فلاں دن میں فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، فلاں رات میں فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، اور امواس اور پورنیم کے تعلق سے بھی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اور آپ دیکھ لیں امواس کا مہینہ جب آتا ہے تو ہمارے مسلمان بھائی بھٹوں کے پاس، باباؤں کے پاس، پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس، جادوگروں کے پاس، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد جو ہے اپنے عقیدے کو بگاڑ کر کے آتے ہیں، جہنمی راستوں پہ چل کے آتے ہیں۔ اور کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں امواس کی رات میں کہتے ہیں کہ سفر نہیں کرنا چاہیے، یہ مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں۔ اور اگر رات کے 12 بجے کوئی معاملہ ہو گیا، کہیں جانا پڑا، تو لوگ یہ کہتے ہیں بیٹا دیکھ رات کے 12 بجے نہیں جا، اور اگر وہ گیا حادثہ ہو گیا، ارے میں پہلے ہی بتایا تھا رات کے 12 کے بعد جونوں کو، کیونکہ رات کے 12 کو وقت گھڑی اچھی نہیں ہوتی۔ حادثہ جو ہونا ہے وہ رات کے 11 کو بھی ہو سکتا ہے، 12 یا 1 کو بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ فلاں وقت صحیح نہیں ہے، اس وقت میں اگر جائیں گے تو ایسا ہوگا، اس وقت میں جائیں گے تو ایسا ہوگا۔ اسلام شریعت کے اندر ایسی کوئی چیزیں ہے ہی نہیں، یہ بدعقیدگی ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں زمانے کو برا بھلا مت کہو، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے انا الدہر، ارے زمانہ تو میں خود ہوں۔ اگر ہم وقت کو، دن کو، مہینے کو، فلاں رات کو، فلاں دن کو برا کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو گالیاں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، سوچیے اور غور کیجیے کس طرح کے معاملات، کس طرح کے غلط عقیدے مسلمانوں کے اندر پائے جا رہے ہیں، اور انہی غلط عقائد کو لے کر مسلمان جی رہے ہیں۔ سیکنڈ کو اللہ نے پیدا کیا، منٹ کو اللہ نے پیدا کیا، گھنٹے کو اللہ نے پیدا کیا، دن اور رات کو اللہ نے پیدا کیا، ہفتے کو اللہ نے پیدا کیا، مہینے کو اللہ نے پیدا کیا، سال کو اللہ نے پیدا کیا، صدی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ کہنا فلاں وقت میں، فلاں ٹائم میں، فلاں دن میں، فلاں رات میں، فلاں گھڑی میں، فلاں جو ہے صدی میں یہ کام، یہ منحوس ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں، اسلام اس کی سراست اجازت نہیں دیتا۔ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا۔ ہم غیروں کی نقالی کرتے کرتے اپنے دین کو بھلا چکے ہیں، اپنی شریعت کو بھلا چکے ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہم بھلا چکے ہیں۔ کہاں ہمارے پاس شریعت؟ اگر ہم جہنم کے راستے سے بچنا چاہتے ہیں، جنت کے راستے پر آنا چاہتے ہیں، تو یہاں سے وعدہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سب سے پہلے اپنے عقیدوں کو درست کریں گے۔ اگر ہم نے اپنے عقیدوں کو درست نہیں کیا، اپنے اعمال کو درست نہیں کیا، اور غیروں کے جو عقیدے ہمارے اندر پائے جاتے ہیں ان سے توبہ نہیں کی، اور مرنے سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ ہم مریں گے اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوگا۔ رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات واللہ غفور رحیم۔ الا من تاب، مگر جس نے توبہ کیا، وآمن، اور ایمان لایا، وعمل عملا صالحا، نیک عمل کیا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اگر کوئی آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے، برائیوں سے، غلط عقیدوں سے، بدعملیوں سے اور برے کاموں سے اگر سچے دل سے توبہ کرتا ہے، ایمان لا کر عمل صالح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں۔ یہ ہے رب کی طرف سے انعام۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کا یہ درس ختم ہونے سے پہلے اپنے عقیدوں کو درست کر لیں، توبہ اور استغفار کر کے اٹھیں، کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ کیا بھروسہ کہ ہم صحیح سلامت اپنے گھروں کو پہنچیں گے؟ موت درمیان میں بھی آ سکتی ہے۔ تو اس لیے توبہ اور استغفار کر لیں۔ میں آخر میں رب ذوالجلال والاکرام کے شکریہ کے ساتھ آپ تمام حضرات کا اور ان حضرات کا جنہوں نے مجھے یہاں پر کچھ باتیں اللہ رسول کی پیش کرنے کے لیے کھڑا کیا ہے، شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے اس امید کے ساتھ میں اپنے درس کو ختم کروں گا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سب مل کر اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالی ہم تمام کو جنتی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جہنمی راستے سے ہم کو بچائے، رب العالمین ہم تمام کو اسی کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔